الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ یہ بھئی وہی آیت مبارکہ ہے جو 2 دن سے ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عشر کے بھی احکام کو ذکر فرمایا ہے۔ عشر کے مسائل سے پہلے میں آپ کو جٹوں کی فضیلت کے بارے میں، اس کام کی فضیلت کے بارے میں 1-2 حدیثیں سنا دوں، کیونکہ جب آدمی ایک کام کرے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں، یہ ہماری مجبوری ہے، گھر کی مجبوری ہے، ہمارے خاندانی یعنی کہ جو ہے وہ گھر کا سسٹم چلانے کے لیے مجبوری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجبوری نہیں بلکہ اس کو ثواب سمجھ کر کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پورا ثواب کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا کہ بھی باغ لگا ہوا ہے اور اس میں کھجور کا درخت ہے۔ حضور نے پوچھا ام معبد، یہ جو درخت ہے یہ کسی مسلمان نے لگایا یا کسی کافر نے لگایا ہے؟ فرمایا یہ مسلمان نے لگایا، مومن نے لگایا ہے۔ فرمایا جب تک اس درخت سے چرند پرند چوپائے انسان کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس درخت لگانے والے کے نامہ اعمال کے اندر اجر اور ثواب لکھتے رہیں گے۔ اچھا، یہ بات تو ہوئی کہ بھی جب تک وہ درخت کھڑا ہے، درخت آ گیا تو فصل اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اولا افضل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں سے اگر دانہ بھی چک کر جائیں گے یا اس کے پتے کچھ درخت جو ہے وہ جانور وغیرہ کھا لے گا، کوئی انسان اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ اور پھر اس کی تشریح کے اندر جو لکھا ہوا تھا کہ جب درخت کو اکھیڑ دیا جائے اور اس کے بعد کوئی چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، عموماً جو ہے وہ فرنیچر کے بھی کام آ جاتا ہے یا کوئی اور جو ہے وہ جیسے ہماری یہ کھرلیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ بن جاتی ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس کے بعد اکھیڑنے کے بعد بھی جب اس سے کوئی چیز بنائی جائے گی، چارپائی وغیرہ بنائی جائے گی، تو پھر بھی جب تک اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے جو ہم چھوٹے ہوتے کتابوں کے اندر پڑھتے تھے، اس کا مطلب آج سمجھ آیا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر درخت لگا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول آپ درخت لگا رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھی آپ صحابی رسول ہیں اور صحابی بھی بڑی شان والے ہیں حضرت ابو دردہ، کہ بھی آپ یہ چھوٹے بچوں والا کام یا اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس لیے درخت لگا رہا ہوں کہ میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو آدمی درخت لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس سے کوئی جانور چپایا، کوئی چیونٹی وغیرہ کوئی بھی چیز نفع اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس درخت لگانے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح بھئی آج تو نہیں پڑھ سکا میں، پہلے جب ایک مرتبہ پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر کہ جب ہم زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں فصل اگانے کے لیے اور اس سے کوئی کیڑے مکوڑے وغیرہ چگ کر جاتے ہیں، کچھ پرندے چگ کر جاتے ہیں، ان کے چگنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے بھئی اس کام کو نیکی کا کام سمجھ کر کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی اس کے مسائل عشر کے، ان میں سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ عشر آتا ہے جس کے پاس پیداوار آئے۔ جیسے بھائی ریاض نے بھی اگلے دن پوچھا تھا بھی جو آدمی خریدتا ہے اس کے اوپر عشر، تو خریدنے والے کے اوپر بیچارے کے اوپر کوئی عشر نہیں ہے، جس نے فصل کو اگایا ہے اس کے اوپر، جس کے گھر اس کی آمدن آنی ہے اس کے اوپر عشر واجب ہوگا۔ اب اس کی کوئی مقدار بھی ہے یا نہیں مقدار، جیسے زکوٰۃ کے اندر ایک نصاب مقرر ہے کہ یہ 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے پھر جا کر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ آیا عشر کے لیے بھی اس طرح کی کوئی مقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں 2 قسم کے قول ہیں۔ پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ عشر کے اوپر کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جتنا بھی ہوا زمین سے جتنی پیداوار بھی ہوئی، 10 من ہوئی، 20 من ہوئی، 5 کلو ہوئی، 10 کلو ہوئی، ٹھیک ہے نا جی،
اس میں سے 20واں حصہ، یعنی اگر خرچہ ہو تو 20واں، اور اگر خرچہ نہیں ہوا بغیر خرچے کی ہے، جیسے اب بھی کچھ علاقے ہیں بارانی کہ بارش آئی جو ہے وہ چنے وغیرہ ڈال دیے، پھر اس کے اوپر بارش آئے گی وہ پک جائیں گے اور وہ کھیڑ کر جو ہے اس کو کر لیا جاتا، نہ کھاد کا خرچہ، نہ سپرے کا خرچہ، نہ جو ہے وہ ٹیوب ویل کا خرچہ۔ لیکن جس کے اوپر ٹیوب ویل وغیرہ کا خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پانی کا پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کے اوپر نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی مقدار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی 2 شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ عشر کی ایک مقدار متعین ہے، وہ ہے 5 وسق، 5 وسق، جس کی موجودہ دور کے اندر جو مقدار بنتی ہے تقریباً 25 من ہے، ٹھیک ہے کہ 25 من سے اگر کم ہے، ٹھیک ہے جی، 20 من ہے، 24 من ہے، 18 من ہے، اس کے اوپر کوئی عشر نہیں ہوگا۔ جب 25 من ہو جائے گی، 26 من، تو اس سے اوپر جتنی ہوگی تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عشر واجب ہوگا۔ باقی ان کی دلیل، بھائی دلیل نے، ویسے میرا ذہن تھا کہ دلیلوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے۔ باقی امام صاحب کی دلیل قرآن پاک کی آیات ہیں کہ جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ بھی زمین میں سے ہم نے نکالا ہے اس میں سے تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اس میں کمی زیادتی کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح آتوا حقہ یوم حصادی، جس دن فصل کاٹنے کا دن آئے اس دن جو ہے اس کا کیا کرو؟ وہ نکالو حصہ۔ امام صاحب یعنی صاحبین کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھائی دوسری بات یہ ہے عشر کے بارے میں کہ اگر مختلف قسم کے حصے دار ہوں، جی، پیداوار کے اٹھانے والے، تو ان کے اوپر جس طرح کا جو ہے وہ حصہ ہوگا، جتنی پیداوار آنی ہے اسی کے حساب سے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عشر واجب ہوگا۔ تو باقی کچھ باتیں اور بھی ہیں، بھائی کس کو دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی، کس کس کے حصے پر جو ہے وہ عشر کتنا کتنا آتا ہے، جنسوں کے اعتبار سے کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ صبح جو ہے وہ 5-7 منٹ کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔